بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد بشیر مرزا۔ آپ خزینہ علم چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج جس نادر و نایاب کتاب کا تعارف پیش خدمت ہے وہ ہے تاریخ لاہور۔ اس کے مصنف ہیں کھنیا لال۔ ناظرین، لاہور کو آباد ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں۔ لاہور کی شان و شوکت، دیگر شہروں سے برتری اور صوبائی دارالحکومت ہونے کی روایت آج بھی قائم و دائم ہے۔ ہر دور میں جہاں اس شہر کو لوٹنے والے آتے رہے، وہاں شہر کو سنوارنے والے بھی ہر دور کی پہچان بنے۔ سب سے پہلے راجہ لوہ، اس کے بعد ایاز، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، رنجیت سنگھ اور انگریزوں کے طویل ادوار شامل ہیں۔ لاہور کا ایسا کون سا شہر ہے جو آج بھی سب کو جادو کر رہا ہے؟ کیا یہ دانش ورانہ ماحول، ادبی چمک، تاریخی عمارتیں، باغات، صدیوں پرانی روایات ہیں؟ کیا یہ لوگ ہیں یا ثقافتی ماحول؟ شاید یہ سب مل کر ایک جادوئی اثر پیدا کرتے ہیں جو کسی کا دل چرا سکتا ہے۔ کھنیا لال کپور اردو ادب میں بہت معروف مزاح نگار ہوئے ہیں۔ لکھتے ہیں، لاہور کا تصور کرتے ہی دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے اور بے اختیار زبان پر ناسخ کا یہ شعر آ جاتا ہے، وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں۔ اس شہر کو تو کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی نے بھی رہ رہ کر یاد کیا ہے۔ یہ اگر تا دم مرگ لاہور کا کلمہ پڑھتے رہے تو اس کی ایک وجہ تو اس شہر کی فضا اور کھلا ڈلا ماحول تھا جسے انہوں نے دیکھا، برتا اور ان کی ذہنی پرداخت اس میں ہوئی۔ دوسرے ادبی طور پر ان کی شہرت اسی شہر کی بنیاد پر ہوئی۔ لاہور کا ایک ایسا عاشق کھنیا لال ہندی تھا۔ کھنیا لال نے اپنی کتاب تاریخ لاہور یا لاہور کی تاریخ میں نہ صرف لاہور کی تاریخ کو برکھتے ہوئے ریکارڈ کیا بلکہ اس کی تاریخ کے مختلف ادوار میں لاہور پر آنے والی آفات پر اپنی مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ کھنیا لال 1830 میں جلیسر ضلع اٹا اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ کھنیا لال نے روڑکی انجینئرنگ کالج سے ڈگری حاصل کی اور 1950 میں اسسٹنٹ انجینئر کی حیثیت سے لاہور میں تعینات ہوئے۔ وہ یہاں ایگزیکٹو انجینئر کے عہدے پر فائز ہوئے اور 1885 میں خدمات سے سبکدوش ہوئے۔ لاہور کی بہت سی عمارتوں کے تعمیراتی کاموں میں بھی حصہ لیا۔ کھنیا لال کی تصنیف تاریخ لاہور جو 470 صفحات پر مشتمل ہے، پہلی مرتبہ 1884 میں مطبعہ وکٹوریہ پریس نے شائع کی۔ اس کے بعد مختلف پبلشر نے اسے دوبارہ شائع کیا۔ تاریخ لاہور جو کہ اس کی تاریخ پنجاب کے بعد لکھی گئی تھی، روایتی انداز میں حمد باری تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے۔ تاریخ لاہور کتاب کے 4 حصے ہیں اور ہر ایک کو موضوعات کے مطابق مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ بیان کرتا ہے کہ لاہور کس دور میں آباد ہوا، کون سے تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ لاہور شہر کا تعارف بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، یہ شہر دارالحکومت و دارالسلطنت ملک پنجاب کا ہے، دریائے راوی کے بائیں کنارے پر بفاصلہ 2 میل آباد ہے۔ صدہا سال سے یہی شہر خطہ پنجاب کا حاکم نشین اور صوبہ کا مقام رہا ہے، کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اگرچہ شاہان چغتائی کی عملداری سے پہلے پنجاب کا دارالحکومت دیپالپور تھا اور سلاطین تغلقیہ اور خلجیہ اور لودھیہ وغیرہ کے عہد میں بھی دیپالپوری دارالحکومت تصور کیا جاتا تھا، مگر بابریہ و ہمایونی عہد میں شہر لاہور ہی دارالسلطنت قرار پایا۔ اور اس کے بعد لاہور
کے نام کی تاریخ کو اجاگر کرنے کی کوشش اس طرح کرتے ہیں کہ پہلی تاریخوں میں اس کا نام کہیں لاہور اور کہیں لاہانور اور کہیں لوپور اور کہیں لاہور تحریر ہے۔ امیر خسرو دہلوی نے بھی اپنی مصنفہ کتاب قرآن السیدین میں اس شہر کا نام لاہور درج کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 8ویں صدی ہجری کی ابتدا میں جب امیر خسرو شاعر نامور دہلوی زندہ تھا تو نام اس شہر کا لاہور ہی تھا۔ کتاب الفوائد ملفوظ شیخ المشائخ نظام الدین بداونی دہلوی اس شہر کو لاہانور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شہر کی بنیاد کس نے رکھی یہ بخوبی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ کتاب التواریخ میں مختلف روایتیں لکھی گئی ہیں۔ عموماً مشہور ہے کہ مہاراجہ رام چندر اوتار کے فرزند مسمی لو نے یہ شہر آباد کیا اور لوپور کے نام سے اس کا نام رکھا گیا۔ صدہ بلکہ 1000 سال کی مدت گزرنے کے سبب سے لوپور کا لفظ بگڑ کر لاہور مشہور ہو گیا، بلکہ صاحب خلاصہ تواریخ بھی اسی قول کی تصدیق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ لو اور کسو دو فرزند ارجمند مہاراجہ رام چندر اوتار کے تھے۔ جب وہ دونوں پنجاب میں رونق افزا ہوئے تو لو نے لوپور یعنی لاہور اور کسو نے کسور یعنی کسور آباد کیا۔ کتاب کا پہلا حصہ لاہور کے 13 عظیم المیوں کے بارے میں بتاتا ہے جو مختلف ادوار میں پیش آئے۔ کھنیا لال اس کو 13 صدموں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد لاہور کے 12 تاریخی دروازوں کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ہر ایک کے نام کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے، جس کا آغاز دہلی گیٹ سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شیراں والا گیٹ خاص دلچسپی کا حامل ہے، کیونکہ اس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں 2 پنجرے تھے جس میں زندہ شیر تھے۔ ان کو بعد میں برطانوی حکام نے ہٹا دیا۔ پھر لاہور کے وہ پرنٹنگ پریس خطاط علماء طوائف شعراء حکماء کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ لاہور کے ماضی کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ دوسرا حصہ لاہور کے مختلف محلوں کو بیان کرتا ہے۔ تیسرا حصہ لاہور کے مشہور اور پرانے گھروں، مساجد، مزاروں، مقبروں اور باغات کے بارے میں ہے۔ چوتھا حصہ لاہور کے بڑے گھروں کو پیش کرتا ہے اور اس حصے کی تفصیلات تاریخی سے زیادہ تعمیراتی آواز دیتی ہیں۔ مغل دور کی تاریخی یادگاروں اور لاہور کی قبروں کو بیان کرتے ہوئے وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کس طرح برباد ہو گئے۔ بہت سی پرانی عمارتیں اینٹوں سمیت چوری ہو گئیں۔ لوگوں نے انہیں اپنے گھر بنانے میں استعمال کیا۔ تاریخ لاہور یا ان دونوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک دلچسپ مطالعہ فراہم کرتی ہے، جو کہ لاہور کی ثقافتی اور ادبی تاریخ کا خزانہ ہے اور خود لاہور کی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ اس کتاب میں جیسا کہ فائق نے لکھا ہے، کھنیا لال ایک غیر جانبدار مورخ معلوم ہوتے ہیں اور مسلم دور کی عمارتوں اور باغات کو ہمدردی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے وہ ان عمارتوں اور مساجد کی بربادی پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ کھنیا لال کی تصنیفات میں گلزار ہندی، بندگی نامہ، یادگار ہندی، ہیر رانجھا کا فارسی میں ترجمہ اور جس کا نام نگارین تھا، اس کے علاوہ رنجیت نامہ جسے ظفر نامہ بھی کہا جاتا ہے، مناجات ہندی، اخلاق ہندی، مولانا نظام الدین نظامی گنجوی مصنف سکندر نامہ وغیرہ شامل ہیں۔
رائے بہادر کھنیا لال اپنے وقت کے سب سے نمایاں انجینئر تھے، اردو اور فارسی کے ایک معروف شاعر اور ثقافتی مورخ بھی تھے۔ کھنیا لال کے مطابق اس دور میں بننے والی تمام عمارتیں اپنی جگہ آرٹ کا منفرد نمونہ اور پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ انہیں بنانے والے اپنے تمام فن، محبت، محنت اور مہارت اس میں سمونے کی کوشش کرتے تھے۔ کھنیا لال نے 30 سال تک لاہور کے PWD میں بطور انجینئر خدمات انجام دیں۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے لاہور میں کئی خوبصورت عمارتوں کی تعمیر کی نگرانی کی۔ انہوں نے قابل ذکر تاریخی عمارتوں کی تزئین و آرائش اور مرمت میں بھی کام کیا، جیسا کہ دائی انگا کا مقبرہ، شرف و نیسا بیگم کا خوبصورت قبرستان، شہنشاہ جہانگیر کے بیٹے بدقسمت شہزادہ پرویز کا سنگ مرمر کا مقبرہ، اور پھر جہانگیر اور آصف جاہ کے مقبرے شامل ہیں۔ میو ہاسپٹل کی تعمیر ان کی کامیابیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ گورنر ہاؤس پنجاب کی تعمیر کی نگرانی انہوں نے ایگزیکٹو انجینئر کی حیثیت سے کی۔ پنجاب یونیورسٹی کے سینٹ ہال کی تعمیر، عدالت عالیہ کی عمارت، کمشنر آفس، ڈسٹرکٹ کورٹس، متعلقہ دفاتر کی تعمیر، میو اسکول آف آرٹس، موجودہ قائد اعظم لائبریری اصل میں منٹگمری اور لارنس ہالز وغیرہ، گورنمنٹ کالج کی عمارت۔ اس کے علاوہ 1880 میں گورنمنٹ پنجاب نے رائے بہادر کھنیا لال ایگزیکٹو انجینئر کی زیر نگرانی مقبرہ آصف جاہ کی کچھ مرمت کروائی، جس کے نتیجے میں یہ رعب دار اور پرشکو عمارت گرنے سے بچ گئی اور اب تک حوادث زمانہ کا مقابلہ کر رہی ہے۔ کھنیا لال کی لاہور کی تاریخ مختلف تعلیمی، سیاسی اور انتظامی وجوہات کی بنیاد پر دہلی کی کچھ تعمیراتی تاریخوں کے طور پر مشہور نہیں ہو سکی، تاہم یہ ایک انتہائی اہم دستاویز ہے جو ایک شہر کی سماجی، ثقافتی اور آثار قدیمہ کی روح کو ریکارڈ کرتی ہے، جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ رائے بہادر کھنیا لال ہندی نے تاریخ لاہور کے نام سے 1884 میں لاجواب کتاب کا تحفہ دیا۔ اس کتاب کو آج بھی لاہور کی تاریخ میں بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ برطانوی حکومت نے انہیں اپنے میدان میں نمایاں خدمات کے لیے رائے بہادر کا خطاب دیا۔ 55 سال کی عمر میں کھنیا لال نے 1885 میں ملازمت ختم کی اور 23 فروری 1888 میں وفات پا گئے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ بہت شکریہ۔